بر محمد و آل محمد صلوات فیصلہ لکھا فیصلہ کے بعد علامہ بولو جا رہے رکھیش پر جو خنجر کو چلایا جا رہا ہے دل مرسل کو تربت میں دکھایا جا رہا ہے رکیش پہ روک علی اکبر کے لاش پر تمہیں ہے کس طرح دھولا بنایا جا رہا ہے رکیش پہ یہ بیض آنکھیں دیکھو کربلا میں یا خلیل اللہ خدا کی راہ میں قربان کٹایا جا رہا ہے رکیش پہ نہیں رونے دیا مقتول کی بہنوں کو میت پہ مہر اس لیے اب تک منایا جا رہا ہے رکیش پہ زمین سے کا گواہ خود ہے شہ مظلوم کا سجدہ زمین کو عرش سا رتبہ دلایا جا رہا ہے رکیش پہ
جو خنجر کو چلایا جا رہا ہے رگے سے پر صلوات ہدیہ مولا پیش کریں. دعا گو ہوں مولا بنیان میں مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شبیر شاہ جی نے یہ فرش عزا بچھایا ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا آنا ہمارا آنا، ہمارا پڑھنا آپ کی مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات پہ. اللہ ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی، ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی، ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر نو کدی، ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی، ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر نو کدی، آجا پردیسیا ویراں میں تیرے راہ ویکھاں، آجا پردیسیا ویراں میں تیرے راہ ویکھاں، جوڑا شگنا دا بڑایا میں ویرن تیرے لئی، ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی، نال اصغر نو وی لے آوے جے علماء والا، نال اصغر نو وی لے آوے جے علماء والا، پھر میں جان نہ دیواں کدی ساری زندگی، ہائے ویران گھراں وچ مٹ نہ جاویں کتھے قدماں دے نشان، رک جاؤ ہائے مٹ نہ جاویں کتھے قدماں دے نشان، رک جاؤ روکے صغرا اے خواہاں نو روز کہندیے، ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی،
نال اصغر نو بھی لے آوے جے علماء والا نال اصغر نو بھی لے آوے جے علماء والا پھر میں جانے نہ دیواں کدی ساری زندگی ہے ویران گھراں وچ بر محمد والے محمد صلوات. ہر مجلس عادتاً نے عبادتاً ربائی پڑھدا ہوں. ماں کی پاک دعا نے شاعر بنا دیا، دہر فاطمہ کا نوکر بنا دیا، اور دنیا کو سنانے کے واسطے اللہ پاک نے مجھے مولا کا ذاکر بنا دیا. بڑی مہربانی، مالک سلامت رکھے. میرے تو پہلے بہت اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے، میرے تو بعد موجود. چند منٹ نوکر سادات ہونے دی حیثیت نال حاضری دینی. آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے مولا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی، اور تیری مجلس میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک ایک رات اور حفاظت میں گزر جائے گی. مالک زندگی دراز کرے. جڑے بولے ہو سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دیکھو. آل محمد دی ذات بواز بلند صلوات پڑھو. ولی نے بس میں دماغ جیا بن گیا، ذہن میں قطع آ گئی ہے. ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے. ادبیں جو دیکھ دیکھ کے سوچتے ہیں اکثر ہم لوگ، وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنایا ہے. بڑی مہربانی جی. یہ ذکر قرآن تو شیخ بھائی مالک زندگی دراز کرے. تسی بڈھے شڈھے نہیں، جوان بیٹھے ہو. اس گل نو اگے ٹوڑا محسن دو جہاں کی مجلس میں نے سلمان محمدی کی نشانی دیکھی، اور ہاں جوش بلا سے لیا جب علی کا نام، میں نے شیعوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھی. بڑی مہربانی. کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں، انہوں دا اپنا سوچ ہے انہوں دی. میں تے آدھا رہنا کشتی نوح میں بیٹھے ہو، جڑے بیٹھے ہیں کشتی نوح میں بیٹھے ہو، پریشان کیوں ہو، کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے. کی کوئی سن سکتے ہو؟ مالک زندگی دراز کرے. یہ ذکر قرآن تو گھٹ نہیں، میں نے ذکر دی قسم ہے. کائنات وچ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس دا علی امام ہے. 1000 کروڑ سجدے ادا کرو، اس اللہ دا شکریہ ادا کرو، پھر بھی اس دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جس تانوں علی جیسا راہ پر عطا کیتا ہے. تے جڑے علی دے منکر نے انہوں نے آدھا رانا انہاں دی ہمسری چھوڑ دے، تو ہو رہے اے اور نے، تیری نو ہو رہے انہاں دی نو ہو رہے. کٹی جاوے شاللہ و زبان میں آدھا رانا جڑے ذکر علی چ نہ بولے. رب اکبر دی قسم میں آدھا رانا جتھے تو جامپا میں جا پلید، جتھے انہاں دا نزول ہوئے لوگاں دی سجدہ گاہ. جی پھر بھی بس ایتے انہاں دی ہمسری تے آج وقاص حیدر دا لوڈ سپیکر تے تینوں چیلنج صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. گھر تو ملنا ہی نہیں، در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. ایک دو دن کی نہیں، صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. بڑی مہربانی. مالک سلامت رکھے، مولا زندگی دراز کرے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
الرحیم صلوات صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیان آدم بین الماء والتین اچھی صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بآواز بلند صلوات پڑھو الصلاۃ والسلام علی علم الاولین والآخرین صلوات آل محمد کی ذات کے پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھو پھر بھی سائیں کی ذات کے بآواز بلند صلوات کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون خطبے تو بعد ایک قطع کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون منکر ہے کون کون موالی ہے کون کون مولا علی کے نام سے جس کا جلتا ہے دل چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون حرامی ہے کون اچھا کتنا قصیدہ پڑھا لگا قصیدے دا ردیف ہے کون ہے پنجابی جگہ کیا جاوے تو ان سمجھونے واسطے دروازہ اگر کھڑکے نہ جیسے پنجابی لوگ ہیں جڑے وہ آتے ہیں کون ہے اور جڑے اردو سپیکنگ میں وہ آتے ہیں کون ہے واہ جی واہ کیا بات ہے کے ساتھ آسانی ہو گئی مولا زندگی دراز کرے تسی تے طرح سے علم کے شہر کا علم کے شہر کا در بلا کون ہے اتنا تک ذہن سے آگئی سمجھ آگئی علم کے شہر کا در بلا کون ہے ممبر حسین دی قسم فرد ثانی پڑھنا ہے پتھر بھی جڑے اے وہ ہستیاں دا ذکر ہے جنہاں دے ہتھاں تے کلمہ پتھراں نے بھی پڑھے انسان بیٹھے نے جڑے نہیں آ سکے امید ہے کہ قصیدے تے ٹور ہو سن علم کے شہر کا در بلا کون ہے 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 علم کے شہر جو ہے جناب دی در بلا کون ہے علم کے شہر کا در بلا کون ہے علم کے شہر کا در بلا کون ہے
علم کے شہر کا دربلا کون ہے علم کے شہر کا دربلا کون ہے علم کے شہر کا دربلا کون ہے علم کے شہر کا دربلا کون ہے علم کے شہر کا دربلا کون ہے لفظ کون ذہن وچ رکھنا ہے پردیسانی جناب دے آگوش نظر کرن لگیا کون ہے علم کے شہر کا دربلا کون ہے علم کے شہر کا دربلا کون ہے کیا بتاؤ تمہیں مرتضی کون ہے بڑی مہربانی مالک سلامت رکھے بڑی مہربانی کیا بتاؤں تمہیں مرتضی کون ہے بڑی مہربانی جی مالک سلامت رکھے علم کے شہر کا دربلا کون ہے کیا بتاؤں تمہیں مرتضی کون ہے اللہ دے حبیب فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا حدیث نبوی ہے آؤ جی حدیث نبوی ذہن وچ رکھنا ہے گل کیڑی آ گیا کم پہ سرور نے خود اس کو جا کیا کم پہ سرور نے اس کو جا کیا اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے مہربانی تو سمجھ آئیے میری گل دی اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے اچھا قبلہ منت کی ذاکری کبھی میں نے کی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک منت کرنے لگا کہ شعر اگر دل پہ لگے تو پھر کوئی بندہ کنجوسی نہ کرتا اگر دل پہ نہ لگے تو پھر بے شک نہیں بولنا آل محمد کی کچاری ہے جھوٹی داد نہیں دینی اگر دل کو چھو جائے شعر شاعری سمجھ آ جائے تو پھر داد میری کوئی بندہ رکھے گا اجازت ہے شعر سنو اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے اب بتا توجہ بھائی علی سے بڑا کون ہے پہلے پیزا کی عظمت کو پہچان لے پہلے پیزا کی عظمت کو پہچان لے بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے مہربانی مولا سلامت رکھے جی حق ادا کیتا ہے مالک زندگی دراز کرے مولا زندگی دراز کرے بڑی مہربانی مالک سلامت رکھے بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے پہلے فضا کی عظمت کو پہچان لے بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے بڑی مہربانی شعر ملازہ ایک لفظ ہے اردو دا ادو کا مطلب ہے بچوں کے لیے بڑوں کو تو پتہ ہی ہے دشمن بات آپ تک ہدیہ کر رہا ہوں میرے جانے کے بعد اگر ذہن میں آ جائے تو دعا کر دیجیے مالک زندگی دراز کرے تسی میرے واسطے کرو میں تواڈے واسطے کر مولا حیاتیاں کرے بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے ادو لفظ ذہن وچ رکھنا ہے گل کیڑی آ گیا بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے بعد میں
سوچنا ساجنا کون ہے جنگ صفین میں کہہ رہے تھے تو جنگ صفین میں کہہ رہے تھے دو یہ علی کی طرح دوسرا کون ہے بڑی مہربانی لاکھ واری مولا زندگی دراز کرے مالک زندگی دراز کرے بھائی حق ادا کر دیتا ہے مالک توفیقات وچ اضافہ فرمائے جڑے ہاتھ اٹھن امام زمانہ دے قدمت لگن گل کیڑی آ گیا جنگ صفین میں کہہ رہے تھے تو جنگ صفین میں کہہ رہے تھے دو یہ علی کی طرح دوسرا کون ہے ایک بکرا جران ذاکری جان دیو گالو نہ بندیاں نال مہربانی مولا زندگی دراز کرے بڑا اچھا بڑا سونا استقبال کیتا ہے اچھا جس مناسبت دے نال آج دی مجلس ہے دل چاہ رہے جو ہر بندہ تسی ماں دی گود تو مجلسہ سن دے آ رہے ہو بڑیاں ذاکراں اے بادشاہ جیڑا رب دی رضا دا اے بادشاہ جیڑا رب دی رضا دا اے بادشاہ لے کے ہاتھے وچ رب دی رضا ٹر پیا جیڑا رب دی رضاواں دا ہے بادشاہ لے کے ہاتھ وچ او رب دی رضا ٹر پیا فرد ثانی گل کڑی آ گیا جیڑا رب دی رضا دا ہے بادشاہ جیڑا رب دی رضا دا ہے بادشاہ لے کے ہاتھ وچ رب دی رضا ٹر پیا مصطفیٰ دا دلارا ٹریا نے مصطفیٰ دا دلارا ٹریا نے صورت دے وچ خدا ٹر پیا بڑی مہربانی مالک سلامت رکھے مولا زندگی دراز کرے جڑے ہاتھ اٹھن کسے دے محتاج نہ ہون بندے اکٹھے ہو کے آئے سردار کدے چلے ہو سرکار فرمایا کربلا انہاں کیا بادشاہ کربلا جا رہے ہو او تے بڑی خوفناک زمین ہے اوتھے تے نبیاں نو نقصان ہویا ابراہیم گھوڑے تو ڈگا موسیٰ نو کنڈا لگیا نوح دی کشتی بھمرے چائی اوتھے تے نبی بھی گھبرا گئے کائنات دے بادشاہ فرمایا بالکل خوفناک زمین ہے آؤ میں ڈسن لگا او خوفناک کیوں آئی اس دی وجہ کیا آئی حسین بادشاہ لوگاں دے پاس سے دے کیا دینا خوفناک کو دیورگی زمین کو اور قریب نہیں علیہ جبھی کوئی نہیں
بڑی مہربانی مالک سلامت رکھے حسین بادشاہ فرماندے ہیں خوف نہ کو دیورگی زمین کوئی نہیں ہوتے بنے علی کبھی کوئی نہیں جیڑ دھرتی تو ڈرتے رہے انبیاء جیڑ دھرتی تو ڈرتے رہے انبیاء او بڑا بڑے میں کھا کے چھپا ٹر پیا مولا زندگی دراز کرے مولا حیاتیاں دے وے بندے اکٹھے ہو گئے آکھیا سرکار تواڈے اتنے مخالف اتھے جو ہیں اتھے تے بہت زیادہ ہو جا سن جدا کیا اتنے مخالف اتھے جو ہیں اتھا زیادہ ہو جا سن حسین بادشاہ جناب عباس دے پاس ڈیکھ ہے جناب عباس دے پاس ڈیکھ کیا دن اے جلال الہی بادا سے میں اکلا نہیں نال عباس مولا دنیا اعتراض کرے حسین بادشاہ جناب عباس دے پاس دیکھ کیا دن اے جلال الہی دیا کیسے میں اکلا نہیں نال عباس خوف تاری نسل امیہ اٹھے خوف تاری نسل امیہ اٹھے لیکے عباس ہاتھ وچ قضا ٹر پیا بڑی مہربانی مالک سلامت رکھے آؤ جڑے مصائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو چند منٹ ذکر مصائب ممبر سائیاں دے حوالے شبیر سردار مدینہ جو چھوڑے ہے حسین بادشاہ کی میں ٹورن رومنہ لیوں وطن چھوڑن بڑا اوکھا کم ہے شبیر سردار جدوں وطن چھوڑے آئے نال کون کون آئی کس کس انداز نال حسین بادشاہ کی لے کے ٹرے آئے جڑے بندے حسین دی ماں نو مکان دے بنائے بیٹھے گل کڑیا کیا نال اکبر دے اکبر دا سینہ بھی ہے میرے سینے کی رات سکینہ بھی ہے اپنے نانے دے اسلام دے واسطے اپنے نانے دے سلام دے واسطے بھین دی نال لے کے ردا ٹر پیا بس رونا لے ہو اسلام کبھی اتنا شرمسار نہ ہوتا آنکھوں سے سجاد خون بار نہ ہوتا نیزہ پہ کبھی حضرت شبیر نہ روتے اے کاش اگر شام کا بازار نہ ہوتا دکھان دی کہانی سنو دوہن بین تے بھرا چھوڑ کے مدینہ کربلا دکھان دی کہانی سنو دوہن بین تے بھرا چھوڑ کے مدینہ کربلا دکھان دی کہانی سنو دوہن بین تے بھرا چھوڑ کے مدینہ کربلا دکھان دی کہانی سنو دوہن بین تے بھرا چھوڑ کے مدینہ کربلا دکھان دی کہانی سنو دوہن بین تے بھرا چھوڑ کے مدینہ رونا لیاؤ ممبر حسین تے کھڑا حسین بادشاہ دا کرون دی حیثیت نال دعا پیا منگدا جولی چاہ کے دعا پیا منگدا مولا اترے تک کسے عزادار نو موت نہ آوے جداں تائیں
شام دا بازار نہ ویکھے میرے اللہ میں دوجی دعا پیا اے منگدا جے انہاں نو شام بلاویں ود کلا نہ بلاویں یا دیاں نالو من یا بہنا نالو بسم اللہ مالک دنیا دراز کری سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ دیکھو یا دیاں نالو من یا بہنا نالو من اور ونا لے ود شام دے بازار چ گزرے اوتے پتہ لگ زیا جو کیڑیاں اوکھیاں گزریاں ہیں علی دیاں دور دیاں رونا لے دعا پیا منگنا شالا کہ بہن دے مان نہ مکان اللہ دی اس کائنات چ حسین جی بھرا کوئی نہیں عالیہ جی بہن کوئی نہیں او عزت علیہ جائے بہن دا ایک بھرا ہوئے ان دی لکھاں تے تک نہیں پوندی جندے دو بھرا ہوئے ان دی جگ تے تک نہیں پوندے او آوے ایک مقدر علی دی دیدہ 18 براوان دی بہن آئی تے شام دے بازار رونا لے آج دعا پیا منگنا اے پیادا مجلے حسین اچ پیادا جو کدی بہن نال نہ رسی جائے بہن نال برا رساوے بہن تے اوکھے وقت لگ دین آوات بھی 4 سال بعد برا گلی چو لگدا پیا ہوئے بچے باج پوندن آدن اماں ویک ماما لگیا جاندے اور جیڈی نراز ہوئی باج کے دروازے تے آویندی عقل مار کے آدھیے نہ بولے فرمان تمنڈائے او آبیک مقدر علی دی دیدار روندی رہی بہن بے وطن بھرا کو ہے میں پوان سنگے کفن بھرا کو روندی رہی بہن بے حسین بھی بسر کی آئے میں پوان سنگے کفن بھرا کو جن کے پورے لٹیا ہویا ٹور بھئی بہن ردا سانگتے بھرا روند رہ گیا جن کے پورے لٹیا ہویا ٹور بھئی بہن ردا سانگتے بھرا روند عزت لیوں بھرا دا بھی کافلائی بہن دا بھی کافلائی رونا لیوں بھرا دی منزل کربلائی تے بہن دی منزل شام اور رونا لیوں بھرا دے قبل دا سلار آئی جندہ نام باسا قبلائی ٹور گیا بھرائی کوس گیا اسائی نا ماما بہنا کو نار لا قیمت نہیں روندے بہن دے قابل دا ایک سالار آئے 40 سال رونا رات بیمار آئے بہن دے قابل دا ایک سالار آئے 40 سال رونا رات بیمار آئے منگدار آپ پیا کتے تھوڑا جیا ٹورانے درا ایو درد گیا شاد جگر کا منگدار آپ پیا کتے تھوڑا جیا ٹورانے درا ایو درد گیا شاد پردہ پیا گھر بہن کے عمل دے گھر بہ کے امن دے دار دے وچوا کیتا مشورہ بھیڑ بھرائے دس کتنا خرچائے تیرے دین اتے وا میں کو لے کھڑے چلنے جا ہن جڑے بندے رون دی نیت کیا بیٹھے ہوئے وین سنی حسین دا واسطے دس کتنا خرچائے تیرے دین اتے وا میں کو لے کھڑے چلنے جا او پردہ پیا ہاتھ کامے کہنا ہجڑا لکھن لگا ہے شاہ بھیڑ دی پاک ردائے ہمیں لیک پیچھے دربار دے وچوا جیویں بچ دے دینا ماں حسین دی وسط کی ماں بچا ہے
کے در دیوار مدینے دے حسرت دے دے گا سامنے سچا رو گیا دے میں رات ٹور ویسا گھر اپنے چوئی کو دی بے ماں حسین دی وقت رکھی لے دو روایتاں مل دیاں زہرا دلال دیاں وطن چھوڑن دیاں ایک روایت مل دیئے تیرے تے میرے مولا نے حضرات کو وطن چھوڑے کوئی آدھا بڑھ دی ڈیگر ویلے چھوڑے جائے حضرات لکھیا ہے اس بھی ٹھیک لکھیا ہے جب بڑھ دی ڈیگر لکھیا ہے اس بھی ٹھیک لکھیا ہے عزت علیہ ہو جائے حضرات لکھیا ہے اس سوٹ اٹھین دے ڈٹھے حسین جب بڑھ دی ڈیگر لکھیا ہے اس سوٹ باندھ دے ڈٹھے حسین عزت علیہ ہو عباس بہرہ کے آدھ علیہ جان میرے مولا بحرائن آدن عباس کہیں کو پیادہ علیہ جا بار کوئی چند پرند نہیں کہیں کو پیادہ ہے آدھا مولا میں آسمانی مخلوق کو پیادہ پردہ کرو جو بطول دیاں دیاں باہر پیان یل حسین انہیں رو کے آدھا اوہن ٹار چا محمد ہٹی پیانان دی ہوئی بدل دی عمار درازے ہمیں کو ٹکن نہیں دیں دے مغرب دیوا جل پڑسا بہرا ماں حسین دی بسرک نماز مدرک الحربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وارزقنا وانت خیر الرازقین صلوات بابا بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد علی محمد کے لیے بلند آواز سے جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے علی محمد کی بارگاہ میں 1447 ہجری کی آج 28 رجب ہے مجلس و سلسلہ روانگی امام حسین صاحب حضرات تقریر سماعت فرما رہے ہیں آیت میں نے سرنامے میں پڑھی سورہ مائدہ کی مشہور زمانہ آیت ہے پروردگار فرماتا ہے عیسیٰ فرما رہے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم وارزقنا وانت خیر الرازقین پالنے والے آسمان سے دسترخوان نازل کر تاکہ ہمارے لیے عید کا سبب بن جائے وجہ یہ ہے وارزقنا وانت خیر الرازقین تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے مجھے اندازہ ہے سردی ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر اسی جملے سے فیصلہ کرنا ہے کہ مزید کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے بعض شعریں ایسے ہیں کہ جو پچھلے 2 یا 3 برس سے مجھے سنتے رہتے ہیں میرے مزاج سے واقف ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جو مزاج سے نا واقف ہے اس میں یقیناً پریشانی ہوتی ہے کہ اگر مزاج سے نا واقفیت ہو مگر پریشانی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جب مزاج میں علی آ جاتے ہیں تو مزاج ایک ہو جاتا ہے
جب مزاج میں علی آ جائے تو مزاج ایک ہو جاتا ہے، تب پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اسی سورہ کی وجہ سے توجہ رہے، پہلا جملہ اور یہیں سے فیصلہ کروں گا کہ مزید کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ اسی سورہ کی وجہ سے نام رکھا گیا مائدہ، یعنی دسترخوان والا سورہ۔ جس دنیا کو، جس امت کو قرآن میں علی نہیں دکھائی دیتا، ہمیں قرآن میں دسترخوان بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں قرآن میں دسترخوان بھی دکھائی دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، سننے والے کان ہونے چاہیے، تبھی تو اللہ نے کہا تھا سورہ اعراف میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں اور جنات کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ پروردگار وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں تو ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں، ان کا دل ہے مگر یہ سوچتے نہیں ہے۔ تو سوال کیا جائے نا کیوں نہیں دیکھتے، کہ جس کے لیے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں اس کا ذکر نہیں سنتے، کہ جس کے لیے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کیوں اس کی محبت دل میں نہیں رکھی جاتی، کہ جس کے لیے فرمایا کہ علی کی محبت رکھنا عبادت ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے صرف فیصلہ کیجئے اور تصور کیجئے کہ میں پہنچا محشر کے میدان میں اور میں نے کہا پروردگار تیرے رسول نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر پروردگار میں کیا کروں، میں تو ٹھہرا ذرا نابینا، میں تو علی کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکا، تو کیا میری عبادت نہیں ہوگی؟ تو اللہ جواب دے گا پریشانی والی بات کیا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ بھائی تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو ٹھیک ہے تمہارے پاس آنکھ نہیں ہے، یعنی پروردگار میرے پاس آنکھ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ منکر علی ہر قسم کا بہانہ بناتا ہے، کسی طرح ذکر علی سے جان چھوٹ جائے، کسی طرح ذکر علی سے ہم دور چلے جائیں، مگر ایسا اللہ نے کام کیا ہے، کیا کہا کہ بھائی اگر آنکھیں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے بھائی میں نہیں دیکھ سکتا علی کو، تو ٹھیک ہے بھائی تم آنکھ نہیں ہے تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن کم سے کم تم علی کے جو ہے وہ فضائل سن تو سکتے ہو۔ نہیں پروردگار کیسے سنوں گا، میں جو ہوں وہ میرے تو جو ہے وہ سننے کی قوت ہی نہیں ہے میرے اندر، میں تو جو ہوں وہ بہرا بھی ہوں، ٹھیک ہے زبان تو ہوگی، علی کا ذکر تو کر سکتے ہو، مدح تو کر سکتے ہو، تو جواب دیا جائے پروردگار نہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ میں بول سکتا ہوں، نہ ہی میں سن سکتا ہوں۔ تین جواب دے دیے دو حدیثوں پر، اور جو ہے وہ انسان بچنا چاہ رہا ہے، مگر ایسی تیسری حدیث فرمائی، کہا کہ چاہے کچھ بھی کر لو اس سے نہیں بچ سکتے ہو۔ کون سی حدیث ہے؟ پہلا جملہ ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، ٹھیک ہے دیکھ نہیں سکتے تو تم سن لو، ٹھیک ہے سن نہیں سکتے تو ذکر کر لو، بھائی کر بھی نہیں سکتے۔ تیسری حدیث بتائی ہے علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دل موجود نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے پاس دل موجود نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ دل موجود نہیں ہے، صلوات پڑھیے۔ یہ اس طرح کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ، اور میں نے کہا نا کہ سردی، آپ سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہر قسم کا موسم تبدیل ہو جائے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن حسین کے ذکر کا موسم ایسا ہے کتنا بھی تبدیل ہو جائے لیکن تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تبھی کسی شاعر نے کہا تھا شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم، ساون کی گھٹا اور ہے اشکوں کی گھٹا اور، ساون کی گھٹا اور ہے اشکوں کی گھٹا اور۔ توجہ رکھیے کہ آیت کیا ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، پالنے والے تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ دیکھیے علی کی معرفت حاصل کرنا یا علی کے مقام کو سمجھنا ہمارے عقل کی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ سلمان سے کسی نے کہا تھا اور سلمان آ کر پہنچے رسول اللہ کے پاس، توجہ رہے، دیکھیے آپ تعداد میں کم ہیں مگر ہمیں تعداد سے کبھی فرق پڑا ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہمارا تعلق اس مسلک سے ہے کہ جہاں 9 لاکھ کے مقابل میں 72 موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں تعداد سے فرق نہیں پڑتا، ایک چیز سے فرق پڑتا ہے، اگر 10 لاکھ کا مجمع بھی ہو اور ذکر علی پہ بولنے والا نہ ہو تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، ایک بھی ہو اور ذکر علی پہ بولنے والا ہو تو وہ ہمارے بہت کام کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزادی زینب سے سوال ہوا اور جیسی پہنچی تھی نا جناب زینب
یزید کے دربار میں. تو یزید نے کہا بھائی شمر یہ بتاؤ کہ تم نے حسین سے فتح کیسے پائی ہے. اب لفظ فتح کا دیکھیے یہ مسائل ہوتے رہیں گے, آپ میری طرف دیکھیے گا. میری یہ دن کی چوتھی مجلس ہے, بالکل سینہ گلا بالکل سب بند ہے, بالکل جو ہے وہ طبیعت خراب ہے. مگر ایک بات یاد دلاتا چلوں, طبیعت خراب ہے عقیدہ خراب نہیں ہے. طبیعت خراب ہے نیت خراب نہیں ہے, بس آپ توجہ رکھیے گا. تو جناب زینب سے سوال کیا اور کہا کہ بھائی یزید نے کہا شمر یہ بتاؤ کہ تم نے فتح کیسے پائی ہے. قاسم قزوینی کی کتاب ہے من المہاجر اللہد, اور خصائص زینب یہ کتاب ہے جناب زینب کی سوانح ہے. کیا فرما رہے ہیں بھائی یہ بتاؤ, اس نے عرض کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے حسین سے فتح کیسے پائی ہے, کیا کہنا علی کی بیٹی کا. تو شمر نے کہا بھائی دیکھو ہم نے حسین سے فتح ایسے پائی کہ حسین اپنے ساتھ 72 لے کر آئے تھے, ہم اپنے ساتھ 9 لاکھ لے کر آئے تھے. ہم نے حسین کو گھیر کے مار دیا تھا. شہزادی نے کہا اے طلقاء کی اولاد تو جھوٹ بول رہا ہے. جو نہیں سمجھے ابھی ایک جملے میں سمجھ جائیں گے طلقاء سے مراد کیا ہے. یعنی آزاد کرنے کے لیے طلقاء استعمال کیا جاتا ہے, جسے آپ طلاق کہتے ہیں. طلاق کی جمع ہے طلقاء. یعنی اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے کہا تو نے حسین کو گھیر کے مار دیا تھا, یہ بتا تیرا لشکر کتنا تھا. تو اس نے کہا کہ ہمارا لشکر 9 لاکھ کے برابر تھا. شہزادی نے کہا یہ بتا 11 محرم کو تیرا لشکر کتنا بچا تھا. نہ آدھے سمجھے ہیں 11 محرم کو تیرا لشکر کتنا بچا تھا, انگلیوں پہ گننے کے برابر تیرا لشکر رہ گیا تھا. اتنی تلوار عباس حسین اور قاسم علی اکبر اور محمد نے چلائی تھی. تبھی تو نسیم امروی صاحب نے اور استاد قمر جلالی نے قلم اٹھایا تھا اور لکھا تھا کہ جب زینب کے شہزادے پہنچے تھے نا جیسی لڑنے میدان میں تو ہمارے ساتھ بھاگا. اس نے کاپ کر کہا یہ بتاؤ کہ عباس آ گئے ہیں, یہ بتاؤ کہ حسین آ گئے ہیں. سب نے کہا نہیں ابھی تو عباس کے شاگرد آئے ہیں. تنابے اس نے کاٹی, تنابے کاٹ کے وہ توڑا. ایک بار دونوں بچے چلے زینب کے. اب جیسے ہی پہنچے نا, اب مصرے سننے نہیں ہے مصرے دیکھنے ہیں. جیسی زینب کے شہزادے پہنچے شمر کے قریب, استاد قمر جلالی نے لکھنا شروع کیا یہ بچے شمر کی جانب جو ناگہاں آئے تو اس نے بڑھ کے کہا تم یہاں کہاں آئے. نہ اتنی آسانی سے نہیں. تو اس نے بڑھ کے کہا تم یہاں کہاں آئے. ارے جہان خوف سے رستم سا پہلوان آئے تو کہا یہ بچوں نے ہم کھیلتے یہاں آئے. تو کہا یہ بچوں نے ہم کھیلتے یہاں آئے. جو پوچھا نیم چوکو بولے اس سے کام بھی ہے, ہمارے کھیل کا ایک نام قتل عام بھی ہے. ہمارے کھیل کا ایک نام قتل عام بھی ہے. ابھی دیکھیے نعرہ لگا, آپ نے جواب دیا. میں ایک لمحے کے لیے سوچی, ابھی کیونکہ جناب زینب پہ بات آ گئی اور 28 رجب ہے تو مجھے ایک تذکرہ کرنا ہے. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, فرض کیجیے, اور بیٹھتے بیٹھتے میں نے ایک دم سے آپ سے کہا, میں بھی خاموش ہو گیا مثال کے طور پر, آپ بھی خاموش ہو گئے. اب میں نے کہتے کہتے کہا خاموش, آپ داد دے رہے ہیں, میں نے کہا خاموش. تو اب جتنے یہاں ہیں سب خاموشی کی زد میں آ جائیں گے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی خاموش, لیکن ایمان سے بتائیے, میں نے یہاں بیٹھ کے خاموش کہا, آپ خاموش ہو گئے. ایمان سے بتائیے میرے خاموش کہنے سے یہ ہوائیں رک گئی, یہ جو پتے ہل رہے ہیں یہ فضائیں رک گئی؟ نہیں. سوال یہ ہے کہ جب زینب نے بھرے دربار میں کہا اسکت خاموش, تو سوال یہ ہے یہ ہوائیں کیوں رک گئی, فضائیں کیوں رک گئی, ملک الموت نے جانیں نکالنی کیوں چھوڑ دی ہیں؟ تو محمود ملک سے پوچھا جائے جو ہواؤں پر مامور ہے کہ بھائی تم نے زینب کے اس کو کہنے پر ہوائیں چلانی کیوں چھوڑ دی ہیں؟ تو محمود ملک جواب دے گا کہ اگر شہزادی کے حکم کے بغیر غلطی سے بھی ہوا چلا دیتا میری تو نوکری خطرے میں پڑ جانی تھی. زینب علی کی بیٹی کلام کر رہی ہے, کوئی عام بات تھوڑی ہے. دیکھیے معراج کیوں مشہور ہوئی تھی کل معراج, ظاہر ہمارے ہاں تو جو ہے وہ بعثت رسول ہے, لیکن عالم اسلام میں معراج ہے. اور سرکار سے پوچھا گیا تھا, چھٹے سرکار سے, اور کہا تھا مولا یہ بتائیے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, تو اللہ نے جو ہے وہ محمد کو آسمانوں پر کیوں بلایا؟ تو کہا پہلے یہ بتاؤ زمانے والے کیا کہتے ہیں؟ کہا زمانے والے کہتے ہیں کہ محمد کو آسمانوں کی زیارت کروانی تھی. امام نے کہا جس کا اپنا وطن ہے وہ نہیں جانتا کہ آسمان کیسے ہے. نہ آپ بہت تھک کے سن رہے ہیں, میں یہاں 2-3 سال سے پڑھ رہا ہوں, یہ مزاج نہیں ہے یہاں کا. کیا ہے کہ بھائی جس کا اپنا وطن ہے وہ نہیں جانتا. میں یہ آیا مجلس پڑھنے اور میں نے کہا انتظار صاحب سے, اور میں نے کہا حضور ذرا آئیے میں آپ کو یہاں سے راستہ بتاؤں, یہ سیدھے ہاتھ کا راستہ کہاں جاتا ہے, یہ الٹے ہاتھ کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ آپ یہ کہیں گے اجالے صاحب مولا کے ذاکر ہیں, قابل احترام ہے, لیکن گستاخی معاف کیجیے گا, جس کا اپنا وطن, اپنا شہر, اپنا علاقہ ہوتا ہے اسے نہیں دکھایا جاتا ہے. سائل نے پوچھا مولا اللہ ہر جگہ موجود ہے, محمد کو آسمانوں پر کیوں بلایا؟
है। क्या कहा भाई जमाने वाले क्या कहते हैं? जमाने वाले कहते हैं मोहम्मद को आसमानों की जियारत करवाने। इमाम ने कहा जिसका अपना वतन है वो नहीं जानता कि आसमान कैसे हैं। अरे सुनो, मोहम्मद को आसमान दिखाने के लिए नहीं बल्कि आसमान वालों को रुख मुस्तफा दिखाने बुलाया। आसमान वालों को रुख मोहम्मद रुख मुस्तफ़ा दिखाने के लिए बुलाया था। जब सरकार महराज पे गए, बात आ गई है महराज की तो एक जुमले में सुन लीजिए। अब जैसी सरकार महराज पे गए थे ना, फरजदा का एक शायर है, उसने लिखा कि जैसी सरकार जा रहे थे आगे, दिल की धड़कनें तेज थी और पसीने में नहाते जा रहे थे। सामने से बिल्कुल काबा कौसैन करीब आ गया, बिल्कुल पर्दा पड़ा हुआ है, मगर उससे पहले जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अब ये पहला आलमीन खत्म हो गया है, अब नया आलमीन शुरू हो रहा है। अगर मैं यहाँ से बाल बराबर भी हिला तो मैं जल के राख हो जाऊंगा, क्योंकि अब जो मकाम है वो नबियों का मकाम है। तवज्जो, अभी जो मकाम है वो नबियों का मकाम है। आपने गौर नहीं किया, अब जो मकाम है नबियों का मकाम है। यानी अगर मलक नबी के मकाम पर आ जाए तो मलक जल के राख हो जाता है। अल्लाह जाने नबी के मकाम पे कौन कौन आया था, अभी तो जल के राख ना हुए, जब मेहदी आएंगे एक एक को कब्र से उठाकर जला के राख कर देंगे। और जब सरकार आएंगे ना, जानते हैं मंजर क्या होगा? सबके यहाँ 14 सितारे किताब मौजूद होगी। अब जुमला क्या, सरकार होंगे काबे पे पीठ लगाए खड़े होंगे। आप गौर ही नहीं कर रहे, किसी को इजाजत नहीं है कि वो किबले की तरफ पुष्ट कर सके। सिर्फ किबला किबले की तरफ पुष्ट कर सकता है, सिर्फ काबा काबे की तरफ पुष्ट कर सकता है, हजर अस्वद की तरफ पुष्ट कर सकता है। वहां से पुकार होगी आप कहां से नबी के वारिस हैं? तो इतने में आसमान पर देखेंगे मेहदी और कहेंगे आइए ईसा मेरे पीछे नमाज पढ़ के बताइए, आप भी बेटी के बेटे हैं, मैं भी बेटी का बेटा हूँ, आप भी बेटी के बेटे हैं, मैं भी बेटी का बेटा हूँ। और फिर जो कत्ले आम होगा, काश के वक्त होता कि मैं आपको तफसील बताता, मगर दोबारा उस मंजिल पे आ जाइए महराज की। अब जैसी सरकार चले ना तो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं क्या हुआ, आवाज किसकी थी, लहजा किसका था, सब आप जानते हैं। यानी महराज मशहूर हुई है लहजे की बुनियाद पर। अब मुझे नहीं मालूम कि ज़ैनब जब कलाम करती हैं तो अली के लहजे में कलाम करती हैं। अब मुझे नहीं मालूम कौन जुमला कैसे महफूज करेगा, कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा। ज़ैनब अगर कलाम करे तो हर किसी को लगता है कि अली कलाम कर रहे हैं, ज़ैनब अगर बोले तो ऐसा लगता है कि अली गुफ्तगू कर रहे हैं। और महराज मशहूर हुई है लहजे की बुनियाद पर, लहजा था वहां पर अली का। अब मुझे नहीं मालूम कि ज़ैनब शबे महराज वाले लहजे में बोल रही थी या फिर अल्लाह ज़ैनब के लहजे में बोल रहा था। देखिए खसाइसे ज़ैनबिया किताब है जो अभी हवाला दिया आपको, और फारसी ज़बान की किताब है। मैं बड़ा छोटा सा तालिब इल्म हूँ फारसी ज़बान का, और उसमें अजीब व गरीब जुमला जनाब ज़ैनब की शान में। अब जैसे जी चाहे आप सुना, आपकी मर्जी ज़ाया कर दें, आपकी मर्जी महफूज कर लें। अब उसमें जुमला क्या, उसमें जुमला ये है इमाम हुसैन। अब जुमला सुनिएगा तवज्जो के साथ। और कुछ होती है किताबत सुनने वाली, कुछ होती है देखने वाली। जिन्हें फारसी आती है वो खुद ही समझेंगे, जिन्हें नहीं आती वो इशारा देख के समझेंगे और फिर तर्जुमा आपके वाले। मगर अब देखना है जुमला आपने क्या कहना। रोज़ी इमाम हुसैन नशिस्ते बूद, यानी एक रोज इमाम हुसैन बैठे हुए थे, वह तिलावत कुरान लिखकर, इतने में कुरान और कुरान की तिलावत कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, दर आन हजरत ज़ैनब वारिद गर्दीद। इतने में हजरत ज़ैनब आई। हुसैन ब एहतराम खाहरश, हुसैन ने अपनी बहन के एहतराम में कुरान रा जमीन निहाद व पेश पाए ज़ैनब। जो नहीं समझे अभी एक जुमले में समझ जाएंगे। हुसैन बैठे हुए कुरान तिलावत कर रहे थे, इतने में हजरत ज़ैनब चलती हुई आई। हुसैन ने अपनी बहन के एहतराम में कुरान को बंद किया, कुरान को इस हाथ पे रखा। उसके बाद ज़ैनब के एहतराम में खड़े हुए, ज़ैनब को उस जगह पर बिठाया। फैसला तो यही से हो गया। क़िबला अल्लामा तालिब जौहरी साहब का मशहूर ज़माना जुमला है, बैठे बैठे कुरान कुरान करते रहो इबादत नहीं होती है, लेकिन बैठे बैठे अली अली करते रहो इबादत हो जाती है। हुसैन ने ज़ैनब का एहतराम करके बता दिया, सुनो बैठे बैठे कुरान कुरान करने से इबादत नहीं, ज़ैनब ज़ैनब करने से इबादत होती है। ज़ैनब ज़ैनब करने से बाद सरकार महराज पे जैसी महराज से पहुंचे, आवाज़ क्या थी, लहजा क्या था, आप सब जानते। अब वापस आ गए महराज से। अब जैसी सरकार वापस आए महराज से, सबने सवाल किया, कल गुजरी है ना अभी आपके जहनों में ना, सवाल किया या रसूल अल्लाह ये बताइए महराज पे क्या हुआ। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा जहाँ जाता था अली का जिक्र दिखाई देता था,
जहाँ जाऊं अली का जिक्र, जन्नत के दरवाजे की कुंडी पर अली वलीउल्लाह लिखा हुआ था, मलाइका के परों पे अली वलीउल्लाह लिखा हुआ था। यानी जहाँ जाता था अली 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 का जिक्र दिखाई देता था। यानी दुनिया कुछ भी कर ले, ना जमीन में जो है वो अली से पीछा छुड़ा सकती है, ना ही आसमानों में अली से पीछा छुड़ा सकती है। अरे सब छोड़िए, ना ही कब्र में अली से पीछा छुड़ा सकती है। वजह यह है जब कब्र में जाएंगे तो मुलाकात तो अली से ही होनी है ना। अब जुमला क्या है, मीर अनीस ने कलम उठाकर लिखना शुरू किया। शहर हुई शब महराज की तो लोगों ने जमाने पाक रुक़े सैयदुल बशर देखा। कहा नबी से गुलामों ने कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। को हर फिशा हुए लाले लबे रसूल करीम के सबसे रुतबाए हैदर ज्यादा तर देखा। वली वली की सदा थी जिधर जिधर पहुंचा, अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। ये अली के चाहने वाले का यही फैज़ है। मैंने कहा ना, सर्दी में भी आप बैठे हुए, रात के पहर भी आप बैठे हुए हैं, और ये मोहब्बत से अली की दलील है। अभी गुलिस्तान जौहर में जुमला कहता हुआ आ रहा, मिसाल समात की मजलिस थी, और वहाँ ये जुमला कहा था कि अली के चाहने वाले को किसी भी चीज़ का खौफ नहीं होता है, बिलखुसूस आग का तो खौफ होता ही है। यहाँ जितने हुसैन के मातमदार है उनके लिए जुमला है। भाई मौला का चाहने वाला था, लेकिन एक गुनाह जो है वो सजद हो गया। उसने कहा मौला मैंने एक गुनाह किया है। तो मौला ने कहा अच्छा गुनाह क्या है? वो बहुत एक अजीब और गरीब बात है, मैं आपको अभी नहीं पता था, जैसे जानना हूँ मजलिस के बाद मैं हाजिर आपकी खिदमत में। आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबित ने अपनी किताब अल-क़तरा में इसको लिखा। आया अली के पास, कहने लगा मौला मैं चाहता ये हूँ कि आप मुझे खुद सज़ा दें। अब ये मातमियों के लिए जुमला है, मौला मैं चाहता ये हूँ आप मुझे खुद सज़ा दें। मौला ने कहा भाई देखो तुम्हारा जो है वो गुनाह यकीनन बड़ा है, 3 सज़ाएं बनती हैं तुम्हारी। पहली सज़ा ये है कि तुम्हें जो है वो तलवार से मार दिया जाए, दूसरी ये है कि तुम पर दीवार गिरा दी जाए, तीसरी ये है कि तुम्हें आग में जला दिया जाए। जाहिर है वो भी होशियार था, अली का चाहने वाला था। उसने कहा मौला काम कीजिए आप मुझे आग में जला दीजिए। अली ने कहा भाई काम करो, तुम जाओ जाकर ऐलान करो कि भाई कल जो है वो अली का चाहने वाला आग में जलने वाला है, तुम्हें जो वसीयत करनी है वो तुम वसीयत करके आ जाना। अब ये अली ने जो जुमला कहा आपने गौर नहीं किया, मुनकिर अली खुश हो रहा है कि कल मुहिब्बे अली अली के हाथों से जलने वाला है। अब वो इस इंतजार में है, दिल की धड़कनें तेज हैं, आंखें फटी हुई हैं। अरे जो इतना अली अली करता है, जो कहता है जहन्नुम में जो है वो अली का चाहने वाला नहीं जा सकता है, आज वो आग में जाएगा और अली उसे अपने हाथों से जलाएंगे। अब मुनकिर दिल में खुश हो रहा है, इजहार कर रहा है खुशी का, लेकिन वो इजहार तब करेगा कि जब ये काम अंजाम हो जाएगा। इतने में अली ने कंबर को बुलाया, कंबर से कहा भाई आग लगाई जाए। तवज्जो, कंबर से कहा आग लगाई जाए। एक बार आग लगाई गई, अली ने उससे कहा भाई फौरन से आकर कूद जाओ। उसने ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना सामने देखा, ना पीछे देखा। उसने या अली मदद की सदा लगाई, एक बार आग के अंदर कूदा। अब वहां मुनकिर अली परेशान है और खुश भी है कि भाई अब तक ना ये जल रहा है, लेकिन वो खुश इस बात पे है कि जाहिर है आग में गया है तो जला हुआ ही वापस निकलेगा। जब काफी देर गुजर गई, उसने देखा आग जो है वो गुलजार होनी शुरू हुई। तन्हा सलामत वापस नहीं आया, ना ही उसके जिस्म पे आग ने नुकसान पहुंचाया, ना ही लिबास ने पहुंचाया, ना ही लिबास पे पहुंचाया। अब वो आया बाहर, अली ने देख कर कहा तुम क्या समझ रहे थे अली का चाहने वाला ऐसे ही आग में चला जाएगा। अब अली ने ये जुमला कहा तो नहीं, मगर मेरा दिल कहता है शायद अली ने जुमला कहा हो, अरे जब मेरे बेटे हुसैन के मातमदारों को आग दुनिया में नहीं जला सकती तो आखिरत में कैसे जला सकती है। जब आग का मातम करने वाले हुसैन के मातमदार यहाँ पर नहीं जल सकते तो वहाँ पर कैसे जल सकते हैं। जुमला कहा छोड़ा, बारजुकना बनता खैरो राज़क़ी, पालने वाले तू रिस्क देने वालों में सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। अगर देखिए मजलिस मैंने यहाँ पढ़ी और अभी जो है मौला के बेहतरीन ज़ाकिर हैं हमारे जो है वो पढ़े भी हैं, जनाब इंतज़ार साहब, और मौला ने सलामत रखे। अभी इन्होंने पढ़ा, जाहिर है कि मजलिस में जो है वो तकाबुल नहीं होता इस जिक्र में, अल्लाह जाने कि इसका क्या मकाम है शहजादी की बारगाह में, लेकिन मजलिसी लोग हैं तो उनको मजलिस की मिसाल देनी पड़ेगी। अब जो है वो इंतजार साहब ने पढ़ा और भी दीगर मुझसे बेहतर पढ़ने वाले भी पढ़ के जा चुके, और फ़र्ज़ कीजिए मुझसे बात भी पढ़ेंगे। तो फिर जब बिल्कुल मजलिस ख़त्म हो जाएगी तो आप सब जो है वो तजिया करेंगे, भाई फ़लाँ ने फ़लाँ से ज़्यादा बेहतर पढ़ा, फ़लाँ ने फ़लाँ से ज़्यादा बेहतर पढ़ा। यानी ये बेहतर होने का जुमला तब कहा जाता है जब एक से ज़्यादा पढ़ने वाले हों।
عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، پالنے والے تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگر روایت ہوتی تو ضعیف کہہ کے منہ موڑ لیا جاتا تھا، مگر یہ ہے آیت، ماننا پڑے گا روح اللہ کی نگاہ میں اس کے علاوہ کچھ اور رزق دینے والے بھی موجود ہیں، کچھ اور رزق دینے والے بھی موجود ہیں کہ جنہیں عیسیٰ بھی جانتے ہیں، جنہیں اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی بنیاد پر۔ تبھی تو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کوئی من ہے جو بستر پہ سوتا ہے، نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ کوئی من ہے جو بستر پہ سوتا ہے، نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ اب مرضیاں کیسے خریدی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تفریح خاتمے پہ پہنچے، علی بستر پہ ہے۔ اچھا کسی بھی لفظ کا محمل بنائے، آج جو ہے وہ بالکل مختلف مزاج ہے اس امام بارگاہ کا، 2-3 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آج تھوڑا مختلف ہے، ٹھیک ہے چلے مولا کا ذکر ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ محمل بنایا کسی لفظ کا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی ٹائم آئیں کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں، یعنی محمل لفظ بگاڑ کے ہم آپ اپنی عام بازاری زبان میں ٹائم وائم، کرسی ورسی، قالین والین، دروازہ وروازہ، مائک وائک، سٹینڈ سٹینڈ کہتے ہیں، کیمرہ ویمرہ، کسی بھی لفظ کا محمل بنائیں گے لفظ بگڑ جاتا ہے۔ کائنات میں صرف علی کا نام ہے، محمل بنائیں گے لفظ فضیلت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب جو نہیں سمجھا وہ مثال کے ساتھ ہی سمجھے گا، اتنی آسان بات تھی، ٹائم وائم، کرسی ورسی، قالین والین، دروازہ وروازہ۔ اب علی کا محمل بنا کیا بنے گا؟ علی ولی، یعنی علی کا محمل بھی فضیلت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی پر غلط نگاہ پڑتی ہے تو وہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے ابو طالب صاحب عالم ہے یا جاہل، با ادب ہے یا بد تہذیب، یعنی جب لفظ یا آ جائے تو فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ علی میں لفظ یا آتا ہے فضیلت کم نہیں ہوتی، دنیا فضیلت بڑھا دیتی ہے۔ رات بھر کافر یہی سوچتے رہے کہ یہ علی نہیں سو رہا بلکہ یہ نبی سو رہا ہے، اور اگر غلط نگاہ پڑی ہے تو کافروں کو نبی دکھائی دیا ہے، نصیر کو خدا دکھائی دیا، نصیر کو خدا دکھائی دیا ہے، کافروں کو نبی دکھائی دیا، نصیر کو اللہ دکھائی دیا۔ وجہ یہ ہے کہ معرفت کی بات ہے، ظرف کی بات ہے۔ 4 اماموں سے حدیث ہے اور چاروں اماموں کا حوالہ ہے، جواہر الاسرار کتاب کا نام ہے۔ عجیب و غریب امام نے جملہ فرمایا، امام کاظم سے روایت ہے، حتیٰ کہ خود جناب امیر سے روایت ہے، امام صادق سے، اور چوتھے امام سے روایت ہے۔ ہمارے فضائل نہ تو نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے، ہمارے فضائل، نبی مرسل میں بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی مرسل میں سرکار نہیں آتے تھے، کیونکہ سرکار تو خود فضائل علی کے بیان کرنے والے ہیں نا، سرکار تو خود ذاکر ہے، علی کے 2 ہی تو ذاکر ہیں، عرش پہ خدا ہے، فرش پہ محمد ہے، عرش پہ اللہ علی کے فضائل بیان کرتا ہے، فرش پہ محمد بیان کرتے ہیں۔ چلیے اور مثال دی جائے، آج آپ مثالوں سے سمجھ رہے ہیں، پورا قرآن علی کی مدح میں، پورا مکمل قرآن 114 سورہ علی کی مدح میں نہیں، 112 سورہ علی کی مدح میں، 2 سورے ایسے ہیں کہ جس میں علی کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ پروردگار تو علی سے محبت کرتا ہے، بالکل کرتا ہوں، تو سوال یہ کہ تو نے کن 2 سوروں میں علی کا نام نہیں لیا اور کیوں نہیں لیا؟ تو اللہ جواب دے گا احمقوں کی طرح باتیں نہ کیا کرو، قرآن کو غور سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، سوچ کر پڑھو، فکر کر کے پڑھو، رک کر پڑھو۔ جن 2 جگہوں پر علی کا تذکرہ نہیں کیا، پہلی سورہ ہے سورہ منافقون جہاں پر علی کا تذکرہ نہیں ہے، دوسری سورہ ہے سورہ کافرون جہاں پر علی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ نے تذکرہ نہ کر کے بتا دیا، سنو، نہ ہی منافق کا علی سے تعلق ہے، نہ ہی کافر کا علی سے تعلق ہے، نہ منافق کا علی سے تعلق، نہ ہی کافر کا علی سے تعلق، بلکہ اسی امام نے، امام کاظم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اعلان کر دیجئے آپ کو ان کافروں سے خطرہ نہیں ہے۔ تقریر کھاتے پہنچی، آخری 5 منٹ کی زحمت ہے، بس پھر مسائل پہ آ جاؤں گا، جیسے جی چاہے آپ سنیں۔ اب جملہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اعلان کر دیجئے آپ کو ان کافروں سے خطرہ نہیں ہے۔ پروردگار تیرا تازہ
حج کر کے آئے ہیں, 0 میٹر حاجی ہیں, ابھی تو 8 دن ہوئے ہیں, سر منڈے ہوئے ہیں, ابھی تو بال بھی دوبارہ واپس نہیں آئے, تو کہہ رہے ہیں کافروں سے آپ کو خطرہ نہیں ہے, جبکہ پورا مکہ مسلمان ہو چکا ہے, پورا مدینہ مسلمان ہو چکا ہے, تو کہہ رہے ہیں کافروں سے آپ کو خطرہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہی نہ چلتا اگر امام کاظم کی حدیث نہ پڑھی جاتی. امام کاظم نے فرمایا سنو, جو اسے نہ مانے وہ کافر نہیں ہوتا ہے, جو علی کو نہ مانے وہی کافر ہوتا ہے. جو علی کو نہ مانے وہی کافر ہوتا ہے. تو ہمارے فضائل کیا فرما رہے ہیں؟ 4 امام فرما رہے ہیں ہمارے فضائل نہ تو نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے, ہمارے فضائل نہ تو ملائکہ مقربہ برداشت کر سکتے ہیں, ہمارے فضائل نہ تو مومن برداشت کر سکتا ہے. سائل نے پوچھا مولا پھر آپ کے فضائل کون برداشت کر سکتا ہے؟ امام نے کہا ہمارے فضائل تنہا ہم برداشت کر سکتے ہیں, ہمارے سوا کائنات میں ہمارے فضائل کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ زر کی بات ہے, معرفت کی بات ہے. اب معرفت ہو تو سلمان جیسی ہو, مقداد جیسی ہو تو ہم علی تک پہنچ سکے. جبکہ جو تمید کا جملہ تھا تقریر ختم ہو گئی. جو تمید کا جملہ تھا, کیا جملہ تھا تمید کا؟ کہ سلمان گئے رسول اللہ کے پاس, آخری جملہ. اس کی شرط کیا ہے؟ علی کی معرفت حاصل کرنے کی. سلمان پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے. بتاؤ کیا مسئلہ؟ کا مسئلہ یہ ہے سرکار کہ ہم ایسی بزم میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے منکر ہوتے ہیں, ہم وہاں پر اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں مگر ان کے چہرے کے آثار نہیں بگڑتے. ٹھیک ہے پھر کہا ہم ایسی بزم میں بھی ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں, ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے چہرے کے آثار نہیں بگڑتے. مگر اللہ جانے یا رسول اللہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جب ہم علی کے دشمنوں کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہوں اور جب ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. سرکار نے سلمان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور جملہ کا کیا خوبصورت سوال کیا ہے. سلمان سنو, اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے, میرا دشمن حلالی ہو سکتا ہے, علی کا دشمن حلالی نہیں ہو سکتا. علی کا دشمن دیکھیے, علی کا منکر جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی بھی وجہ ہے. سرکار بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے, آپ نے مشہور زمانہ مجھ سے بہتر علماء خطبہ جو سنا ہوگا, عاشق مہرانی کی کتاب مدینہ الماجد, انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اور جملہ کیا بالکل آخری جملہ, واللہ آخری جملہ فضائل کا. اب میں نے کہا نا کہ ایک خطابت ہوتی ہے سننے والی, ایک ہوتی ہے دیکھنے والی. اب پوری تقریر جو رہ گئی ہے 5-7 منٹ کی فضائل, وہ آپ نے سننے نہیں ہے, وہ آپ نے دیکھنے ہیں. اور یہ ضائع تو سمجھیے پوری جو ہے وہ 30-35-40 منٹ کی محنت ضائع ہو جائے گی. آخری جملہ تقریر کا, سرکار بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں, اتنے میں کوئی شخص آئے, توجہ رکھیے گا, بالکل اشارے میں جملہ کہوں گا. سرکار بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں, اتنے میں 2 یا 3 افراد آئے, کسی کا ہاتھ زخمی تھا, کسی کا بازو زخمی تھا, کسی کی انگلیاں زخمی تھی, کسی کی پنڈلیاں زخمی تھی, کسی کا بطن زخمی تھا, کسی کا جو ہے وہ سینہ زخمی تھا, کسی کی کمر زخمی تھی. اب جیسی آئے نا وہ چلتے ہوئے سرکار کا بالکل حوالے کا ذمہ دار ہوں, جیسی سرکار کے پاس آئے نا چلتے ہوئے, سرکار نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہ سرکار وہاں یہودی کا ایک سگ موجود ہے اور اس نے ہمیں کاٹا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنے میں دیکھا جیسی سرکار نے یہ سنا, اتنے میں وہ چلتا ہوا وہاں سے آیا جو داڑھی سے چوکھٹ زہرا پر جھاڑو دیا کرتا ہے. نا آپ تھک گئے, جو داڑھی سے چوکھٹ زہرا پر جھاڑو دیا کرتا ہے. سلمان نے بتا دیا راز, داڑھی بڑھا لینا کمال نہیں ہے, اس داڑھی کو چوکھٹ زہرا پر استعمال کرنا کمال ہے, اس داڑھی کو سیدہ کی دہلیز پر استعمال کرنا کمال ہے. اب سلمان آئے وہاں سے, بالکل آخری جملہ, سلمان آئے وہاں سے. اب جیسی چلتے ہوئے آئے نا سلمان, تو اتنے میں منظر کیا ہے, سلمان نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں موجود ہیں. اب سرکار نے کہا بھائی تم کہاں سے آئے ہو سلمان؟ اب کتاب میں یہ فکرہ نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے, مزاج جسے کہتے ہیں وہ جملہ ہے, آپ کی مرضی ضائع کر دیں, آپ کی مرضی محفوظ کر لیں. سرکار نے پوچھا سلمان تم کہاں سے چلتے ہوئے آئے ہو؟ اب کتاب میں نہیں ہے مگر میرا دل کہتا ہے شاید سلمان نے کہا ہو سرکار جہاں سے یہ کٹے ہوئے آئے ہیں وہیں سے آیا ہوں, جہاں سے یہ کٹے ہوئے آئے ہیں وہیں سے آیا ہوں. کہا سرکار نے سے چلو اسی یہودی کے سچ کے پاس آتے ہیں. پہنچے سرکار, دستک دی, یہودی باہر آیا. جیسے ہی باہر آیا, آنے کے بعد کہا فوراً سے یہودی نے, ارے سرکار آپ نے زحمت کی آنے کی, مجھے بلا لیا ہوتا, اگر کتاب میں لفظ نہ ہو تو میں آپ کا مجھے کیا جملہ ہے, سرکار مجھے بلا لیا ہوتا, آپ نے زحمت کی آنے کی, میں خود آ جاتا. آپ غور ہی نہیں کر رہے, آج آپ بہت تھکے ہوئے ہیں.
سوال یہ ہے یہودی ہے یہ بات جانتا ہے محمد بلاتے ہیں تو فوراً آ جانا چاہیے، محمد بلاتے ہیں تو فوراً آ جانا چاہیے۔ اتنے میں سرکار نے کہا نہیں مجھے تم سے کام نہیں ہے، مجھے تمہارے جو سگ ہے نا اس سے کام ہے۔ اتنے میں سگ کو بلایا، اب جسے 16 یا غالباً جو ہے وہ 18 سفر کی مجلس اسی ممبر سے یاد ہے، اسی ممبر سے سنایا تھا 18 سفر کو، اور جملہ یہ سنایا تھا کہ امام رضا نے کس طرح درندوں سے بات کی تھی، اور امام رضا نے جو ہے وہ کیسے درندوں نے آ کر امام رضا کو سجدہ کیا تھا، امام رضا کا طواف کرنا شروع کیا تھا، امام رضا سے رزق مانگا تھا۔ اس میں نے جملہ کہا تھا کہ آپ سے مراد اپنی، آپ سے مراد کوئی اور ہے، اور میں نے جملہ کہا تھا آپ سے بہتر تو یہ درندے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ حجت کو دیکھ کر یا تو سجدہ کیا جاتا ہے یا تو طواف کیا جاتا ہے، اور اسی درندے نے امام رضا سے رزق مانگا تھا کہ میرے جبڑے کمزور ہیں مجھے جو ہے وہ جوانی لوٹا دے، تو امام نے اس کی جوانی لوٹائی تھی، تو وہاں تو اسی نمبر پر جملہ کہا تھا کہ بھائی آپ سے بہتر درندے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ رزق ہمیشہ یا تو علی مرتضیٰ سے مانگا جاتا ہے یا علی رضا سے مانگا جاتا ہے۔ تو آپ کے ذہنوں میں یقیناً پڑی ہوئی تقریریں موجود ہے۔ اب جملہ کیا ہے، جیسی وہ سگ آیا نا، جیسی سگ آیا، دیکھیے یہ منکر علی کی جو ہے وہ سزا ہے۔ آخری جملے میں سناؤں گا ایک جملہ امام نقی کی حدیث اور محب علی کی جزا اور زحمت تمام۔ اب جملہ کیا ہے، سرکار نے یہودی کے سگ کو بلایا، توجہ رکھیے گا۔ جانتے ہیں اس جانور سے کون سی آواز آتی ہے؟ جانتے ہیں نا، میں چاہوں تو جملہ کہہ دوں مگر میں جملہ کہوں گا نہیں، میں جملہ اشارے میں سناؤں گا، مرضی آپ کی ضائع کر دیں، مرضی آپ کی محفوظ کر دیں، جملہ سننا نہیں ہے جملہ دیکھنا ہے۔ سرکار نے کہا بھائی یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تم نے کاٹا ہے، کہا جی یا رسول اللہ میں نے کاٹا ہے، تو کہا یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا سرکار آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اعلان کیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ بتائیے کہ آپ صرف میرے مولا ہیں؟ تو کہا نہیں میں ہر مخلوق کا مولا ہوں۔ تو کہا پھر ہمارے بھی مولا ہوئے نا، یا صرف انسانوں کے مولا ہے؟ کہا نہیں تمہارا بھی مولا ہوں۔ کہا سرکار میرے بھی مولا ہوئے نا، جملہ آپ کے حوالے۔ ایک بار سرکار نے کہا بھائی تمہارا بھی مولا ہوا۔ کہا سرکار یہ یہاں سے گزرتے ہیں علی کی برائی کرتے ہوئے، یہ یہاں سے گزرتے ہیں علی کی شکایت کرتے ہوئے، یا رسول اللہ سلمان یہاں سے گزرے مگر میں نے انہیں نہیں کاٹا، یہ یہاں سے ہر مرتبہ گزرتے ہیں علی کی برائی علی کی شکایت کرتے ہوئے، یا رسول اللہ ایسے کہیے میں نے کاٹنا چھوڑ دوں گا، یہ علی پہ نہیں سمجھے۔ چلیے میں جملہ کہہ ہی دیتا ہوں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہمیں آل محمد کو جو ہے وہ راضی کرنا ہے۔ یعنی سگ نے بتایا یا رسول اللہ ان سے کہیے میں نے کاٹنا چھوڑ دوں گا، یہ علی پہ بھونکنا بند کر دے، یہ علی پہ بھونکنا بند کر دے۔ صلوات پڑھیے۔ تو وہ کیا کہا، یا رسول اللہ ان سے کہیے میں نے کاٹنا چھوڑ دوں گا، یہ علی پہ گفتگو کرنا بند کر دے۔ یعنی فیصلہ ہو گیا، سگ اسی کے قریب جاتا ہے جو علی کے خلاف جاتا ہے، یہ ہو گئی منکر علی کی سزا۔ آخری جملے میں سنیے محب علی کی جزا، اور اس سے بڑی جزا میں آپ کو تحفے میں دے کر جا رہا ہوں، آپ کو زندگی بھر کام آئے گی، کیونکہ میرا بتایا ہوا نسخہ نہیں یا کسی اور کا بتایا ہوا نہیں، معصوم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اور جو حوالہ دیکھنا چاہے میں خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار میں لکھا، بالکل ایک حوالہ دیتا ہوں، بالکل سامنے کا حوالہ ورنہ سینکڑوں حوالے ہیں۔ امام نقی نے فرمایا اور فرماتے ہوئے کہا ہماری ولایت تمہارے لیے سب سے زیادہ مضبوط ترین سپر ہے، تمہاری حفاظت کرے گی۔ سائل نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آیا، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آئی۔ امام نے کہا ہماری ولایت تمہاری سب سے زیادہ حفاظت کرے گی، ہماری ولایت تمہاری سب سے اہم سپر ہے۔ اس نے کہا مولا سمجھ نہیں آیا۔ امام نے کہا سنو، اگر تم چاہو اور ہماری ولایت پر رہو، جیسے جی چاہے سنیں، اگر تم چاہو اور ہماری ولایت پر رہو تو اگر تم گہرے سمندروں میں اتر جاؤ، خوفناک صحراؤں میں چلے جاؤ، دشمنوں میں انسانوں کے اور جنات کے دشمنوں کے غول میں چلے جاؤ، اگر ہماری ولایت پر قائم رہو گے زندہ لوٹ کر واپس آؤ گے۔
जिंदा लौट कर वापस आओगे, अगर हमारी विलायत पर रहोगे तो ही जिंदा लौट कर वापस आओगे। यानी इमाम ने बताया अगर हमारी विलायत पर कायम रहोगे तो गहरे समंदरों में उतर जाओ, खौफनाक सहराओं में चले जाओ, जिन्नात और इंसानों के गोल में चले जाओ, दरिंदों के बीच चले जाओ, लेकिन अगर हमारी विलायत पर मजबूत रहोगे, हमारी विलायत पर कायम रहोगे, हमेशा जिंदा लौट कर वापस आओगे। क्योंकि विलायत हर शय पर उतारी गई थी। सबसे कम एक बात बताऊं, जिससे आप बच्चे यहाँ हैं ना, आखिरी बात सुन लीजिए, मुझे गाय वक्त बढ़ाने के लिए बिल्कुल जो है वो हिम्मत नहीं है, लेकिन चलिए मौला की मोहब्बत में आपकी खातिर जो है वो दो जुमले और सुन लीजिए। लपकना समझते हैं किसे कहते हैं? भाई बच्चा जो है वो अपने बच्चे के सामने कुछ रखा, अब वो लपकेगा, ऐसे ही है, वो बिल्कुल लपकता है यूं करके। मौला की विलायत हर चीज पर पेश की गई, तरबूज यानी हर फल पर। जिसने विलायत का इकरार कर लिया वो मीठा हो गया, जिसने इनकार कर दिया वो मीठा नहीं रहा। जिसने इकरार कर लिया वो मीठा हो गया, जिसने नहीं किया वो मीठा नहीं रहा। पहाड़ों पर अली की विलायत पेश की गई, नबियों पर अली की विलायत पेश की गई, जमीनों पर, आसमानों पर, चरिंद पर, परिंद पर, जानवरों पर, हर किसी पर विलायत पेश की गई। अब जुमला सुनना, लपकना जानते हैं ना किसे कहते हैं? यानी अगर बच्चे के सामने आप कुछ चीज रखे तो वो फौरन लपेगा कि बस किसी तरह उसके हाथ में आ जाए। इमाम ने फरमाया सबसे छोटी मिसाल ये है, जो जितनी जल्दी अली की विलायत पर लपका वो उतनी जल्दी नबी बन गया। इससे वाला जुमला मेरे पास नहीं था। वो जितनी जल्दी अली की विलायत की तरफ पहुंचा, चलिए इसको यूं समझ लीजिए, जितनी जल्दी अली की विलायत का इकरार किया उतनी जल्दी वो नबी बन गया। इसकी सामने की दलील मिलती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत है, और रिवायत यह है कि चौथे इमाम से पूछा अब्दुल्ला ने और कहा मौला बात यह कि हमारी अक्ल में ये बात नहीं आती, भला ये कैसे मुमकिन है कि यूनुस पैगंबर को मछली के पेट में रखा गया था, क्योंकि उन्होंने अली की विलायत इकरार करने पर बाल बराबर देर हो गई थी। हमारी अक्ल में ये बात नहीं आती है। इमाम ने कहा वो अली ही किया कि जो अक्ल के अंदर आ जाए। आखिरी जुमला है, मैं आपकी मोहब्बत में बढ़ा रहा हूँ, वो अली ही किया कि जो अक्ल के अंदर आ जाए। अब आपने जो है वो मेरा साथ देना है, वो अली ही किया कि जो अक्ल के अंदर आ जाए। इमाम ने जुमला कहा। अब अजीब व गरीब अली इब्न अल हुसैन ने जुमला फरमाया और कहा अब्दुल्ला ये बता, उस मछली की जियारत यही करना चाहेगा या समंदर में जाके करना चाहेगा? ये अली इब्न हुसैन का इख्तियार, अली के पोते का इख्तियार है, हुसैन के बेटे का इख्तियार है। क्या फरमा रहे? उस मछली की जियारत के जिसने यूनुस पैगंबर को निकला था, तुम जाकर उसकी जियारत यही करना चाहोगे या समंदरों में जाके? तो कहा मौला समंदर में जाके करना चाहूंगा। इमाम ने कहा ठीक है, आंखों को बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ आंखों को ना खोलना। अब्दुल्ला कहता है आंखें मेरी बंद थी, मगर मैंने देखा मैं बादल पर परवाज कर रहा था, मगर मेरे कानों में कुछ आवाज आ रही थी। बादल बुलंद आवाज से कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अन वलीउल्लाह। आपने गौर ही नहीं किया, आपसे मुराद फिर आप नहीं है कोई और है। अरे आपसे बेहतर तो ये बादल है जिन्हें ये मालूम है गवाहियां अधूरी नहीं दी जाती है। अब जो समझा वो समझा, गवाहियां अधूरी नहीं दी जाती है, बस ये जुमला कहना था। एक बार हमने कहा जा अब्दुल्ला आंखें खोल। जैसे उसने आंखें खोली, उसने देखा मुल्क दूसरा है, शहर दूसरा है, लोग दूसरे हैं, मैं समंदर के किनारे खड़ा हूँ। इतने में मौला ने आवाज देकर कहा कि जिस मछली ने निगला था यूनुस पैगंबर को बाहर आ जाए। एक हैबतनाक मछली बाहर आई, उसका नाम था नून। उसने कहा मौला आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं बाहर आई हूँ। आखिरी जुमला, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, अब हिम्मत नहीं, अब आपकी मर्जी जाया करें, आपकी मर्जी महफूज करें। बहुत कीमती जुमला है, पूरी तकरीर का कीमती जुमला। एक बार उसने कहा मौला आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं समंदर से बाहर आई हूँ। मौलाना ने कहा ठीक है, अब ये बता तू वही है कि जिसने यूनुस पैगंबर को निकला था? कहा जी मौला। कहा ये बता क्यों निकला था? कहा इसलिए मौला कि आपकी दादा की विलायत, अल्लाह अकबर क्या जुमला है, मौला आपके दादा की विलायत हर किसी पर पेश की गई है। यूनुस पैगंबर को बाल बराबर देर हो गई थी, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया जाओ यूनुस पैगंबर को जाके निकल जाओ। कहा ये बताओ कि तुमने वापस क्यों किया? इसलिए अल्लाह हर किसी को एक ना एक मौका दे देता है, एक ना एक चांस दे देता है। अल्लाह ने दोबारा से विलायत को पेश किया, यूनुस पैगंबर ने फौरन से विलायत का इकरार कर लिया, तो मुझे हुक्म मिला कि यूनुस पैगंबर को मछली के पेट से बाहर निकाला जाए। बस यही तो दुनिया को बताना है। अरे उस दौर में तो मछली थी और वो नबी था, इसलिए अल्लाह ने फौरन यूनुस पैगंबर को मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। मगर यही तो हम भी कह रहे हैं,
ابھی بھی وقت ہے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا جائے۔ وجہ یہ ہے اگر مہدی کی ذوالفقار نیام سے نکل گئی گردن کو کاٹے بغیر رکے گی نہیں، گردن کو کاٹے بغیر نہیں رکے گی اگر نیام سے ذوالفقار نکل گئی۔ اور جب مہدی آئیں گے دیکھیے یہ ممبر جو ہے وہ آپ کی یا میری جاگیر نہیں ہے بھائی، رسول اللہ نے جس ممبر سے نماز بتائی اس ممبر سے علی نہیں بتایا، جس ممبر سے روزہ بتایا اس ممبر سے علی نہیں بتایا، علی بتایا پالانوں کا انوکھا ترین ممبر بنوا کر، اور بتا دیا ممبر تمہاری جاگیر نہیں ممبر ہماری جاگیر ہے۔ تو یہی تو ہم بھی بتا رہے ہیں، یہ ممبر ہمارے باپ کا نہیں، یہ ممبر مہدی کے باپ کا ممبر ہے، یہ مہدی کے باپ کا ممبر ہے۔ اس ممبر پر صرف علی کے فضائل ہوں گے، کیونکہ مہدی آ کر شریعت کے مسائل نہیں سنائیں گے، مہدی آ کر فقہی مسائل نہیں سنائیں گے، بلکہ مہدی آ کر کہیں گے جو آدم کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو نوح کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو ہارون کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو علی کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو حسین کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے۔ اور القائم فی القرآن کتاب کا نام ہے، امام زمان کے لیے یہاں تک روایت موجود ہے کہ القائم فی القرآن کتاب ہے، اس میں جملہ یہ مہدی کے آنے سے ایک رات پہلے ہر منکر علی کا چہرہ جانور میں مسخ ہو جائے گا، آپ کو اور مجھے پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی، سمجھ جائیں گے منکر جانور نہیں جا رہا، منکر علی چلتا ہوا جا رہا ہے، منکر علی چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اتنے فضائل علی کے کہ لفظ فضیلت خلقی علی کے لیے ہوا تھا، اور اسی حسین علی کے بیٹے حسین کے لیے لفظ مظلومیت خلق ہوا۔ 28 رجب آ گئی، حسین مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ 4 سواریاں پڑھنی ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ 28 رجب کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، 28 رجب کو حسین تنہا نہیں جا رہے، حسین اپنے خانوادے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، حسین فاطمہ صغرا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب صغرا کو معلوم ہوا نا کہ بابا نے فہرست کا اعلان کیا ہے اور فہرست میں صغرا کا نام نہیں ہے، تو صغرا نے زاروں قطار گریہ کیا اور ایک بار پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں آپ سب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ سب جائیے لیکن مجھے تو لے کر جائیے نا۔ تو کہا بیٹا صغرا تم بہت بیمار ہو، تمہیں کیسے لے کر جا سکتے ہیں، اور صغرا تم اتنا جانے پر اصرار کیوں کرتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرے حجرے کے پاس سے کافی دنوں سے ایک بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، میں جانتی ہوں یہ آواز میری دادی فاطمہ زہرا کی آواز ہے، میں جانتی ہوں میرا بابا جا تو رہا ہے مگر لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، میرا بابا جا تو رہا ہے، بس ختم ہونے جا رہی ہے بات غداروں، حسین کا ذوالجناح کی شبی برآمد ہوگی، آپ سب زیارت کریں گے، جلوس برآمد ہوگا، آپ سب جو ہے وہ جلوس کی زیارت کریں گے، آپ سب حسین کی محبت میں اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، امام حسین آپ کو سلامت رکھیں، آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں، آپ کو کوئی غم نہ دیں سوا غم حسین کے، آپ تو گھر جا کے آرام کر لیتے ہیں نا، مگر حسین کو 28 رجب کے بعد آرام نہیں ہے، کیونکہ حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب بھی موجود ہے، حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی موجود ہے، حسین کے ساتھ قاسم بھی موجود ہے، علی اکبر بھی موجود ہے۔ ایک بار حسین نے جب جانے کا ارادہ کیا تو فوراً سے حسین توجہ رکھیے گا اور بالکل سینے پہ ہاتھ مار کے جملہ سنیے گا، اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، میرے لیے اتنا حساس جملہ ہے اگر میں روتا رہوں زندگی بھر بھی تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ حسین نے اپنا دایاں رخسار اپنی ماں کی قبر پہ رکھا، آواز دے کر کہا اماں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اب حسین مدینہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ قبر سے آواز آئی حسین بیٹا گھبرانا نہیں، ارے ماں تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس کے بعد جملہ کہا بیٹا حسین ارے ذرا عباس کو تو میری قبر کے قریب بلاؤ۔ ایک بار عباس کو قبر کے قریب بلایا، اب جیسے ہی بلایا تو آواز آئی عباس ہو غیر سے لیکن فاطمہ نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے، ارے عباس آج سے میرا حسین تمہارے حوالے،
आज से मेरा हुसैन तुम्हारे हवाले, खत्म होने जा रही है बात, आज से मेरा हुसैन तुम्हारे हवाले। एक बार जब सुगरा को मालूम हुआ कि फहरिस्त में नाम नहीं है तो फूफी अम्मा से कहा ठीक है फूफी अम्मा आप सब जाइए, ठीक है मेरा नाम नहीं है, आप सब जा रहे हैं, लेकिन खुदा हाफिज, लेकिन एक बात है, जब आप सब वापस आएंगे ना तो सुगरा सबसे बात करेगी, मगर सुगरा चचा बात से बात नहीं करेगी। का बेटा सुगरा चचा से इतना नाराज क्यों हो गई? का इसलिए फूफी अम्मा अगर चचा बाबा को कहते तो बाबा मुझे लेकर अपने साथ चलते। एक बार सवारियां तैयार हुई, बस आखिरी 2-4 मिनट की जहमत है, एक बार सवारियां तैयार हुई, सबसे पहले अब्बास ने सवारी को तैयार किया, सबसे आगे अब्बास की सवारी थी, उससे पीछे अली अकबर की सवारी थी, उससे पीछे जो है वो हुसैन की सवारी थी, उससे पीछे सैयद सज्जाद की सवारी थी। एक बार सबको सवार करवाया, यहाँ तक कि महमिल मंगवाए गए, नाके मंगवाए गए, शिया पर्दे लगाए गए। इतने में अली अकबर को आवाज देकर कहा बेटा अली अकबर, अरे जरा जाकर सुगरा से रुखसत तो पालो। का नहीं बाबा बड़ा मुश्किल काम है। का नहीं बेटा मैं तुम्हें इसरार करता हूँ और तुम जाओ जरा जाकर सुगरा से बात तो करो। एक बार सुगरा पहुंची, अब जो सुगरा ने कहा एक जुमला, अली अकबर अरे तुम जा रहे हो ठीक है, मगर वादा करते हो कि जब तुम्हारी शादी होगी तुम सुगरा को लेने जरूर आओगे? अरे वादा करते हो सुगरा को लेने आओगे? एक बार कहते हैं सवारी तैयार हुई, अब्बास ने देखा कि अब्बास की सवारी तैयार है, यहाँ तक कि अली अकबर ने उम्मे लैला का हाथ थामा, एक बार उम्मे लैला को सवार करवाया, यहाँ तक कि उम्मे फरवा का हाथ जो है वो थामा, उम्मे फरवा का हाथ थाम कर कासिम ने सवार करवाया। आखिरी जुमला तकरीर का, एक बार कहते हैं जब सब मस्तूरात को सवार करवा दिया, एक बीबी बाहर आई, उसको अब्बास ने सवार करवाया, वो अली की बड़ी बेटी ज़ैनब थी। मैं हाथों को जोड़ के जुमला को मौला, अरे आज 28 रजब है, आपने ज़ैनब को सवार करवाया है, अरे जरा 11 मुहर्रम देखिए, यही ज़ैनब होगी, हाथों में रस्सियां होंगी, सवार करवाने वाला कोई नहीं।